بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کسی بات کی فکر نہیں تھی، اس کے لیے تنہائی فائدہ مند تھی۔ اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا ہوتا تو وہ اسے قتل کر کے اس کے حصے کا راشن استعمال کرتا۔ اس کے لیے 1 ہفتے کا راشن اور پانی تھا۔ وہ دوسرے کو قتل کرتا تو 2 ہفتے کا راشن اور پانی اس اکیلے کو مل جاتا۔ وہ چھت سے اتر کر برآمدے میں آیا، پھر اس کاٹیج کو اندر اور باہر سے اچھی طرح دیکھنے لگا۔ علی نے اسے ایک موبائل فون دیا تھا تاکہ وہ عالمی شہرت رکھنے والے مجرموں کو اپنی مدد کے لیے بلا سکے، اخبارات، ریڈیو، ٹی وی وغیرہ کو انٹرویو دے سکے، اپنے بے شمار جرائم کا احوال سنا سکے اور یہ کہتا رہے کہ اس جیسے شفاق اور درندہ صفت مجرموں کو پھانسی نہ دی جائے، الیکٹرک چیئر پر بٹھایا جائے اور نہ انہیں گولیوں سے چلنی کیا جائے، بلکہ ان کے ساتھ وہ ظالمانہ سلوک کیا جائے جیسے شیڈو کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ 1 ہفتے کے بعد اسے بھوکا پیاسا رہنا پڑتا۔ وہاں سے فرار ہونے کی کوششیں ناکام رہتی کیونکہ کاٹیج کے چاروں طرف بارودی سرنگیں بچھی ہوئی تھیں۔ ان کے درمیان سے گزرتے وقت جہاں بھی ایک غلط قدم پڑتا، بارودی دھماکے سے اس کے جسم کے چیتھڑے اڑ جاتے۔ اگر ٹی وی پر ایسا منظر دکھایا جاتا کہ ایک بھوکا پیاسا شخص ایک دانے ایک قطرہ پانی کے لیے ترستا ہوا نڈال سا ہو کر ساحل کی طرف جانے کے لیے اور موت سے لڑ کر زندگی بچانے کے لیے بارودی سرنگوں کے درمیان سے گزر رہا ہے، اس کا ہر قدم کسی لمحے میں بھی نادیدہ بارودی سرنگ پر پڑنے والا ہے، تو ایسے منظر کو دیکھنے والوں کے دل دہلتے رہیں گے۔ اور جب اچانک ہی دھماکہ ہوگا اور آگ اور دھوئیں کے ساتھ اس کے جسم کے ٹکڑے فضا میں اڑیں گے تو بڑے بڑے خطرناک مجرم یہ منظر دیکھ کر عبرت حاصل کریں گے۔ شیڈو نے کاٹیج کے باہر آ کر دیکھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ کاٹیج کے چاروں طرف 6 گز تک یعنی 18 فٹ تک کوئی بارودی سرنگ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ جب چاہے کاٹیج کے چاروں طرف 18 فٹ تک چہل قدمی کر سکتا ہے۔ وہ آزمائش کے طور پر آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہوا ٹہلنے لگا۔ وہاں چاروں طرف 18 فٹ تک زمین صاف تھی۔ اس کے بعد کہیں جھاڑیوں کو کاٹ کر اور کہیں ریت اور بجری بچھا کر زمین کو ڈھانپ دیا گیا تھا۔ اس طرح یہ معلوم نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کٹی ہوئی جھاڑیوں، ریت اور بجری کے نیچے کہاں کہاں بارودی سرنگ بچھی ہوئی ہے۔ اسے جو موبائل فون دیا گیا تھا اس کے ساتھ 2 فاضل بیٹریاں دی گئی تھیں۔ وہ صبح 9 بجے سے شام 4 بجے یعنی 7 گھنٹے تک روزانہ فون کا پاور آن رکھ سکتا تھا۔ وہاں سے کسی کو بھی کال کر سکتا تھا اور کسی کی بھی کال ریسیو کر سکتا تھا۔ اس نے علی سے رابطہ کیا اور کہا، تمہیں معلوم ہو چکا ہوگا کہ مجھے یہاں پہنچا دیا گیا ہے۔ میں نے کاٹیج کے چاروں طرف 18 فٹ کے فاصلے تک چہل قدمی کی ہے، کھانے پینے کا سامان بھی چیک کیا ہے۔ مجھے 1 ہفتے کے بعد بھوکا پیاسا رہ کر یہاں مرنا ہے یا جان ہتھیلی پر رکھ کر بارودی سرنگوں کے درمیان سے گزرنا ہے۔ اگر میں آدھا پیٹ کھایا کروں تو یہاں 2 ہفتوں سے زیادہ زندہ رہ سکتا ہوں، لیکن 2 ہفتے زندہ رہوں یا 3 ہفتے، اس کے بعد تو مرنا ہی ہے۔ علی نے کہا، میں نے عبرت ناک موت کی سزا دی ہے اور اس میں بچ نکلنے کا بھی موقع دیا ہے۔ اپنی مدد کے لیے بے شمار مجرموں کو بلانے کے لیے موبائل فون کی سہولت بھی دے دی ہے۔ بڑے بڑے ملکوں کے حکمران تمہارے ذریعے بڑی بڑی اہم سماجی اور سیاسی شخصیات کو قتل کراتے تھے۔ ان سب کے فون نمبر تمہاری ڈائری میں درج ہیں۔ میں مانتا ہوں تم نے میری موت سے پہلے بڑی سہولیات فراہم کی ہیں، لیکن تم نے ایک اہم اور قانونی بات مجھ سے نہیں پوچھی۔ کون سی بات؟ کسی کو پھانسی دینے یا گولی مارنے سے پہلے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ بے شک میں نے تمہاری آخری خواہش نہیں پوچھی۔ چلو اب پوچھ رہا ہوں، بولو کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں تم ایسے انتظامات کرو کہ اس جزیرے کے چاروں طرف ساحل پر کوئی میری مدد کے لیے نہ آئے۔ تو عجب ہے، تم کسی کو بھی مدد کے لیے نہیں بلاؤ گے؟ کسی کو نہیں بلاؤں گا۔ میری مدد کو آنے والوں میں میرا کوئی دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ میرے فرار ہونے کے لیے جو موٹر بوٹ ساحل پر ہے، میرا کوئی دشمن اس بوٹ میں کوئی خرابی پیدا کر سکتا ہے۔ یعنی تمہیں یقین ہے کہ تم بارودی سرنگوں سے گزر کر زندہ سلامت اس موٹر بوٹ تک پہنچ سکو گے؟ یہ بات کی بات ہے، میں ساحل پر موٹر بوٹ تک پہنچ سکوں۔
گا یا نہیں، لیکن تم میری آخری خواہش پوری کر دو کسی انسان کو تو کیا کسی کتے کو بھی اس جزیرے کے ساحل تک نہ آنے دو۔ میں تمہاری دلیری کی داد دیتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ وہاں ساحل تک کوئی نہیں جا سکے گا، اور تم وہاں سے موٹر بوٹ لے جاؤ گے تو تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ اس ساحل سے 20 کلومیٹر تک تم آزاد رہو گے، یعنی 20 کلومیٹر کے اندر ساری زندگی رہو گے تو تم پر ایک گولی بھی نہیں چلائی جائے گی اور نہ ہی کسی کو کھانے پینے کی امداد کی اجازت دی جائے گی۔ ہم دیکھیں گے کہ کھلے سمندر پر تم موٹر بوٹ میں بھوکے پیاسے کب تک زندہ رہ سکو گے۔ بے شک تم دیکھو، میں تماشے دکھاؤں گا، اور وہاں تمہارے اس موبائل فون کا شکریہ، میں اسے بند کر رہا ہوں، آئندہ یہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی آن نہیں رہے گا، نہ میں کسی سے رابطہ کروں گا اور نہ کوئی اس بند رہنے والے فون پر مجھ سے رابطہ کر سکے گا۔ دیٹس آل۔ اس نے موبائل کو آف کیا، پھر اس کی بیٹری بھی نکال کر باہر پھینک دی۔ علی نے فون کے ذریعے بابا صاحب کے ادارے کو پیغام دیا کہ میں اس سے رابطہ کروں۔ جب مجھے اس کا پیغام ملا تو میں نے اس کے دماغ میں آ کر پوچھا، کیا بات ہے بیٹے، کوئی پرابلم ہے؟ نو پاپا، میں نے شیڈو کو اس جزیرے میں پہنچا دیا ہے، اسے پیش آنے والی موت سے خوفزدہ ہونا اور فکر مند ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ بہت مطمئن ہے۔ اس نے آخری خواہش بیان کی ہے کہ جزیرے کے ساحل تک کسی کو بھی مدد کے لیے نہ آنے دیا جائے، کیونکہ مدد کو آنے والوں میں کوئی دشمن بھی ہو سکتا ہے اور اس موٹر بوٹ میں کوئی خرابی پیدا کر سکتا ہے۔ میں نے کہا شیڈو بہت پر اعتماد ہے، اسے یقین ہے کہ وہ بارودی سرنگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا اس ساحل موٹر بوٹ تک پہنچ جائے گا۔ پاپا، کیا یہ حیرانی کی بات نہیں ہے؟ میں نے اس کے خیالات پڑھے تھے، پتہ چلا وہ بہت چال باز ہے اور بہترین منصوبہ ساز ہے۔ ان نون اور ہائیڈ اینڈ سیک یعنی تھارنا وین تقریباً 12 برس سے اس کے منصوبوں پر عمل کرتے ہوئے بے انتہا دولت مند بنتے رہے۔ آخری بار انہوں نے شیڈو کی مرضی کے خلاف مجھے قتل کرانے کا بھاری معاوضہ کئی ممالک سے وصول کیا۔ شیڈو علم نجوم کا ماہر ہے، اس نے مجھے قتل کرانے کے نقصانات کی پیش گوئی کی اور صاف کہہ دیا کہ وہ مجھے قتل کرانے کے معاوضے میں حصے دار نہیں بنے گا۔ پھر تو وہ آپ کا اور ہمارا مجرم نہیں ہے، اسے صرف اس بات کی سزا دی جا سکتی ہے کہ وہ ان نون اور تھارنا وین کے ساتھ مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث رہا ہے۔ ہاں، ہمیں چاہیے کہ اسے موت کی سزا نہ دیں اور اس ویران جزیرے میں مرنے کے لیے نہ چھوڑیں۔ اس کے باوجود میں نے تمہیں ایسا کرنے سے نہیں روکا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ چال باز اس جزیرے سے کس طرح زندہ سلامت نکلے گا۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ بم ڈسپوزل کا ماہر ہے، کسی قسم کا بھی بم ہو وہ اسے نکارہ بنا دیتا ہے، لیکن جزیرے کے چپے چپے پر بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں جو نظر نہیں آتی۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ آخر کتنے چھپے ہوئے بموں کو تلاش کر سکے گا، کتنے بموں کو نکارہ بنا سکے گا۔ ایسا کرنے کے لیے ہفتوں گزر جائیں گے اور اسے تو دوسرے ہفتے میں ہی بھوک پیاس سے مر جانا ہے۔ پاپا، پھر تو یہ بڑا ہی دلچسپ تماشا ہوگا۔ اگر وہ کاٹیج سے زندہ سلامت ساحل تک آ جائے تو میں اسے ایک خطرناک چال باز تسلیم کر لوں گا۔ صرف چال باز تسلیم کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو وہ مجھے قتل کرانے والوں کا ساتھ نہیں دے رہا تھا اور نہ ہی اس سلسلے میں معاوضے کی کوئی رقم لے رہا تھا۔ میرے نقطہ نظر سے اس نے ماضی میں جتنے جرائم کیے ہیں اس کی سزا ابھی اسے دی جا رہی ہے۔ اگر وہ موت سے لڑتا ہوا ساحل تک پہنچے گا تو اسے ناممکن کو ممکن بنانے کا انعام دیا جائے گا۔ اگر وہ جرائم سے توبہ کرے گا تو اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ کہتے ہیں پاپا تو یہی ہوگا۔ اگر وہ کاٹیج سے ساحل تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا تو میں ہیلی کاپٹر میں خود جا کر اسے لے آؤں گا۔ میں ثانی سے کہوں گا کہ خیال خوانی کے ذریعے اس کی چال بازیوں پر نظر رکھے، لیکن اس کے کسی معاملے میں مداخلت نہ کرے۔ مجھے موقع ملتا رہے گا تو میں بھی شیڈو کے دماغ میں جھانکتا رہوں گا۔ جی ہاں، مجھے اور فہمی کو معلوم رہنا چاہیے کہ وہ وہاں سے نکلنے کے لیے کیا کر رہا ہے۔ کیا وہ جزیرے میں ضروریات کا بہت سامان لے گیا ہے؟ جی نہیں، اس کی کٹ میں بہت مختصر سا سامان تھا۔ آپ سامان کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بیٹے، ابھی میں کہہ چکا ہوں وہ بم ڈسپوزل کا ماہر ہے، وہ اپنے سامان میں ڈیٹیکٹو آلہ لے کر گیا ہوگا۔ نہیں پاپا، میں نے اس کا سامان چیک کیا تھا۔ ہاں، سرنگوں کے دھماکہ خیز بارود پلاسٹک کے خول میں ہوتے ہیں۔ ان کو تلاش کرنے کے لیے مختلف ڈیٹیکٹو آلات ہوتے ہیں۔
آلات میں سے ایک آلہ بھی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ پھر تو وہ کمال کا چال باز ہوگا، ہم دیکھیں گے کہ وہ ساحل تک آئے گا۔ میں جا رہا ہوں، کسی وقت اس کے دماغ میں جاؤں گا۔ میں علی کے دماغ سے چلا آیا۔ میں نے الپا پر شبہ نہیں کیا کیونکہ علی اسرائیلی اکابرین کو بھی سزائیں دے چکا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اپنے اکابرین کی سلامتی کے لیے شیڈو کی زندگی اور موت سے کوئی لگاؤ نہیں رکھے گی، لیکن وہ اپنی فطرت سے مجبور تھی۔ غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والے افراد کو اپنا معمول اور تابع بنا لیتی تھی۔ اس نے تھارن اوین جیسے خطرناک ہپناٹائز کرنے والے اور مقناطیسی آنکھیں رکھنے والے کو غلام بنانے کی کوشش کی تھی، مگر خود اس کی کنیز بن گئی تھی۔ اب شیڈو جیسے علم نجوم کے ماہر، مکار منصوبہ ساز اور بم ڈسپوزل کے ماہر کو اپنا تابع بنانے کے منصوبے پر عمل کر رہی تھی۔ دراصل تھارن اس کے ذریعے اپنے ساتھی شیڈو کو اپنے پاس لانا چاہتا تھا، لہذا اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھتی رہتی تھی کہ وہ کاٹیج سے نکل کر کب تک ساحل پر پہنچنے والا ہے۔ شیڈو پہلے دن نہایت اطمینان سے کاٹیج کی چھت پر بڑی دیر تک ٹہلتا رہا اور ساحل تک دیکھتا رہا۔ جزیرہ چھوٹا تھا، ساحل دور نہیں تھا۔ کاٹیج سے اس کا فاصلہ 1 کلومیٹر سے کم ہوگا۔ چھت پر سے سمندر اور ساحل نظر آ رہے تھے۔ شام کو سردی کا احساس ہوتا تھا۔ چھت سے اتر آیا، کچن میں جا کر اپنے لیے 2 کپ چائے بنا لایا، برآمدے میں چائے لے آیا۔ وہاں ایک چھوٹا سا ریڈیو اور کیسٹ ریکارڈر تھا۔ وہ ریکارڈر کو آن کر کے گیت اور سنگیت سننے لگا۔ اس وقت اس کے دماغ میں ثانی اور الپا تھیں۔ وہ خاموش تھیں، اس لیے انہیں ایک دوسرے کی موجودگی کا علم نہیں تھا۔ وہ دونوں حیران تھی کہ وہ موت کے جزیرے میں گرما گرم چائے پیتے ہوئے موسیقی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جیسے ایک چٹکی بجائے گا اور موت ٹل جائے گی۔ وہ چائے پینے کے بعد برآمدے سے باہر آ کر کاٹیج کے چاروں طرف ٹہلنے لگا۔ جب شام کے سائے گہرے ہو گئے اور تاریکی گہری ہونے لگی تو اس نے ماچس کی تیلی سے کیروسین لیمپ جلایا۔ وہاں گیس لائٹ اور ٹارچ بھی تھی، لیکن ایک تنہا شخص کے لیے اس کی روشنی کافی تھی۔ اسے تو کھانے پینے کے بعد سو جانا تھا، اس لیے کیروسین لیمپ کی بھی زیادہ ضرورت نہیں تھی۔ رات ہوتے ہی ثانی اور الپا اس کے دماغ سے چلی گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ بڑی خطرناک وارداتیں رات ہی کو ہوا کرتی ہیں، لیکن جزیرے سے فرار ہونے کے لیے دن کی روشنی لازمی تھی۔ وہ بارودی سرنگیں دن ہی کو تلاش کرنے سے دکھائی دے سکتی تھیں۔ رات کو ثانی ایک بار پھر اس کے دماغ میں آئی۔ اس وقت وہ روسی شراب واڈکا پی رہا تھا۔ اس کے خیالات نے بتایا کہ وہ پینے کے بعد رات کا کھانا کھائے گا، پھر سو جائے گا۔ ثانی نے اسے مخاطب کیا، ہیلو مسٹر شیڈو، میں علی کا پیغام لے کر آئی ہوں۔ وہ ایک گھونٹ پی کر بولا، اس جزیرے میں دنیا بھر کے پیغامات آئیں گے، صرف طبی عمر تک زندہ رہنے کا پیغام نہیں آئے گا، اسی لیے میں نے موبائل فون بند کر رکھا ہے۔ وہ بولی، انسان جیتا ہے بڑی احتیاط سے اور مرتا ہے بے احتیاطی سے۔ تم بہت محتاط، بہت چالاک ہو۔ یہ بتاؤ، خود کو ذہانت یا چالاکی سے بچا کر ساحل تک پہنچ گئے اور پھر سمندر پار کر کے کسی ملک میں رپوش بھی ہو گئے تو اس کے بعد کیسی زندگی گزارو گے؟ تمہاری جیسی ٹیلی پیتھی جاننے والی ہستیاں مجھے کہیں رپوش ہونے نہیں دیں گی۔ دنیا کے جس گوشے میں جا کر چھپنا چاہوں گا وہاں سے نکال لائیں گی۔ بارودی سرنگوں کے درمیان سے گزرنا ممکن نہیں ہے اور تم ناممکن کو ممکن بنانے والے ہو۔ کیا ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں کر سکو گے؟ اس نے واڈکا کی بوتل اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، شاید بچاؤ کی تدبیر کر لیتا مگر چھوٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی۔ کیا شراب زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ شراب لاکھ قیمتی ہو لیکن زندگی نہیں رہے گی تو اسے پیے گا کون؟ اب میں زندہ رہنے کے لیے اسے چھوڑ دوں تو 1 ہفتے میں یوگا کی مشقیں کر کے اپنے دماغ میں آنے والوں کو نہیں روک سکوں گا۔ اگر ہم تمہیں اتنے عرصے تک زندہ رہنے کا موقع دیں کہ تم نشہ چھوڑ کر یوگا کرتے رہو اور اپنے دماغ سے پرائی سوچ کی لہروں کو بگانے کے قابل ہو جاؤ تو کیسی رہے گی؟ علی تیمور نے مجھے موت کی سزا دی ہے اور تم زندگی دینے کی بات کر رہی ہو۔ فیصلے بدلے جا سکتے ہیں۔ تمہارے خیالات کو اچھی طرح پڑھنے کے بعد ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمارے پاپا کے قتل کی سازش میں تم شریک نہیں تھے بلکہ ان نون اور تھارن اوین کو بھی اتنا بڑا قدم اٹھانے سے منع کرتے رہے تھے۔ دوسری بات یہ کہ تم علم نجوم کے ماہر ہو۔ تم نے سچی پیش گوئی کی تھی کہ پاپا کو قتل کرانے کی سازش کرنے والے آئندہ مصائب
میں گرفتار ہوں گے۔ تمہاری پیش گوئی درست ثابت ہو رہی ہے۔ تیسری بات یہ کہ تم بم ڈسپوزل کے ماہر ہو۔ تمہارے جیسے قابل اور چلاک شخص کو مرنا نہیں چاہیے تو پھر جینا چاہیے، ہاں، لیکن اسی شرط پر کہ آئندہ مجرمانہ زندگی نہیں گزارو گے۔ اگرچہ تم پاپا کو قتل کرانے کی سازش کے خلاف تھے، تاہم ماضی میں قتل اور ڈکیٹی جیسے بڑے بڑے جرم کرتے رہے ہو۔ آئندہ زندہ رہ کر ان جرائم کی تلافی کرو گے اور اپنی بہترین صلاحیتوں کو انسانیت کی بہتری کے لیے استعمال کرو گے تو تمہاری موت کی سزا ختم کر دی جائے گی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے شیشے کے جام کو سامنے دیوار پر مار کر چکنا چور کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، بارودی سرنگ سے میرے جسم کے جتنے ٹکڑے ہوتے اس سے زیادہ میں نے جام کے ٹکڑے کر دیے اور شراب بہا دی۔ اس نے کھلی ہوئی بوتل کو الٹ کر شراب کو بہاتے ہوئے کہا، اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ میں زندہ رہ کر اپنی پچھلی تمام برائیوں سے زیادہ نیکیاں کرتا رہوں اور تمام انسانوں کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہوں۔ یوگا کی مشقیں کرتے کرتے ایک دن دماغی طور پر اس قدر مستحکم ہو جاؤں کہ دشمنوں کی سوچ کی لہریں میرے دماغ میں نہ آ سکیں۔ میں تمہاری باتوں سے اور تمہارے چور خیالات سے سمجھ رہی ہوں کہ تم سچے دل سے توبہ کر رہے ہو۔ تمہیں زندہ رہنے کا موقع ملے گا تو ایک اچھے کردار کے مالک بنو گے۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ کل دن میں 11 بجے ہمارا ایک ہیلی کاپٹر کاٹیج کی چھت پر آئے گا۔ تم رسیوں کی سیڑھی سے چڑھ کر اس ہیلی کاپٹر میں علی تیمور کے پاس جاؤ گے۔ اگر ہماری پناہ میں محفوظ رہنا چاہو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، ورنہ تم جہاں جانا چاہو گے تمہیں آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ فرحاد صاحب اور علی صاحب کے سائے میں یقینی طور پر تحفظ حاصل ہوگا۔ علی صاحب جو کہیں گے میں اس پر عمل کروں گا۔ تم اب تک ایک مجرم کی طرح زندگی گزار رہے تھے، انشاءاللہ آئندہ ایک اچھے اور سچے انسان کی طرح نمایاں مقام حاصل کرو گے۔ اب رات کا کھانا کھا کر آرام سے دن چڑھے تک سوتے رہو۔ کل 11 بجے تمہیں یہاں سے لے جانے کے لیے ہیلی کاپٹر آئے گا۔ میں جا رہی ہوں۔ ثانی شب بخیر کہہ کر چلی گئی، لیکن وہ شب محفوظ اور بخیر نہیں تھی۔ ان کی گفتگو کے دوران میں الپا شیڈو کے دماغ میں پہنچی تھی اور خاموشی سے اس کی اور ثانی کی باتیں سنتی رہی تھی۔ ثانی کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر تک خاموش رہ کر اس کے خیالات پڑھتی رہی۔ اس کے خیالات بتا رہے تھے کہ وہ سچ مچ مجرمانہ زندگی نہیں گزارے گا اور علی تیمور کی ہدایت کے مطابق باعزت طور پر ایک نئی زندگی گزارتا رہے گا۔ وہ اپنے نئے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہوا وہاں سے اٹھ کر کچن میں جا کر سیل بند ڈبے کا کھانا گرم کر کے کھانا چاہتا تھا۔ الپا اس کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے دوسرے کمرے کے بیڈ پر لے گئی۔ وہاں اسے چاروں شانے چت لیٹنے پر مائل کیا۔ اس نے اس کی مرضی کے مطابق بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں، پھر ٹیلی پیتھی کی لوری سنتے سنتے گہری نیند میں ڈوبتا چلا گیا۔ تھارن اوین نے الپا کو اپنی تابع کنیز بنا رکھا تھا۔ وہ تھارن کے پاس آ کر اسے شیڈو اور جزیرے کے حالات بتا چکی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ ثانی بھی شیڈو کے دماغ میں آتی ہے۔ علی تیمور نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے۔ اب وہ اسے سزائے موت نہیں دے گا، بلکہ دوسرے دن 11 بجے کاٹیج کی چھت کے اوپر ایک ہیلی کاپٹر پرواز کرتا ہوا آئے گا اور شیڈو کو اس جزیرے سے بخیریت لے جائے گا۔ تھارن نے کہا، وہ وقت آنے میں ابھی 19 گھنٹے باقی ہیں۔ تم اس پر تنظیمی عمل کر کے اس کے دماغ کو لاک کر دو تاکہ ثانی اور فرحاد وغیرہ اس کے اندر نہ آ سکیں۔ پھر اسے حکم دو جس چالاکی سے وہ بارودی سرنگوں کو نکارہ بنا کر ساحل تک پہنچنے والا تھا، وہی حکمت عملی رات کو اختیار کرے اور تنویمی نیند سے بیدار ہوتے ہی وہاں سے نکل کر ساحل تک چلا جائے۔ الپا نے کہا، وہ رات کے وقت بارودی سرنگوں کو نکارہ کیسے بنائے گا؟ اگر ایک بھی بارودی سرنگ کہیں چھپی رہ گئی تو شیڈو یا تو ہلاک ہو جائے گا یا ہاتھ پاؤں سے اپاہج بن کر رہ جائے گا۔ علی تیمور کے زیر سایہ جانے سے بہتر ہے کہ وہ مر جائے۔ اگر صرف زخمی اور اپاہج بن جائے تو تم ٹیلی پیتھی کے ذریعے اسے ہلاک کر دینا۔ وہ زندہ ثابت و سالم رہے گا تو ہمارے کام آ سکے گا۔ جاؤ ابھی اسے اپنا معمول اور تابع بناؤ۔ اس کے حکم کے مطابق وہ شیڈو کے خوابیدہ دماغ میں آ کر عمل کرنے لگی۔ جتنی ضروری باتیں تھیں وہ سب اس کے دماغ میں نقش کرنے کے بعد حکم دیا کہ وہ 1 گھنٹے تک تنویمی نیند پوری کرنے کے بعد کاٹیج سے ساحل تک جانے کی اپنی حکمت عملی کے مطابق کام شروع کر دے گا۔ وہ تنویمی عمل مکمل کر کے دماغی طور پر تھارن اوین کے پاس حاضر ہوئی۔ اسے بتایا کہ اس نے شیڈو کے دماغ میں کیسے کیسے احکامات نقش کیے ہیں۔
تھار نے پوچھا وہ ہیلی کاپٹر کہاں ہے جو شیڈو کو وہاں سے لیبیا لے جائے گا؟ ہمارے اس ہیلی کاپٹر پر کالا رنگ کر دیا گیا ہے، وہ سسلی کے ایک ویران علاقے میں ہے، اس کا پائلٹ اور گن مین ہمارے حکم کے منتظر ہیں۔ ابھی دیکھتے ہی دیکھتے 1 گھنٹہ پورا ہو جائے گا، پائلٹ اور گن مین سے کہو وہ تیار رہیں، شاید 2 گھنٹے کے اندر انہیں پرواز کرنا ہوگا۔ جب تک ہمارا مقصد پورا نہ ہو تمہیں خیال خوانی کے ذریعے ان سب کے پاس جاتے رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ثانی یا فرہاد پھر کسی کام سے شیڈو کے دماغ میں آئیں، اس طرح انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کسی نے شیڈو کے دماغ کو لاک کر دیا ہے۔ اب شیڈو اپنے دماغ میں انہیں نہیں آنے دے گا۔ اپنا مقصد پورا ہونے تک دشمنوں کو غافل رہنا چاہیے۔ وہ تارن کی کنیز اور حکم کی بندی بن چکی تھی، پھر خیال خوانی کرتے ہوئے کبھی شیڈو کے خوابیدہ دماغ میں اور کبھی ہیلی کاپٹر سے پائلٹ اور 4 گن مین کے پاس جا کر انہیں ہدایت دیتی رہی کہ اس جزیرے کے ساحل سے کس طرح شیڈو کو سیڑھی کے ذریعے ہیلی کاپٹر پر لانا ہے۔ اس کے دماغ کو لاک کیا گیا ہے، اس کے باوجود علی تیمور کی ٹیلی پیتھی جاننے والی اس پر غالب آنا چاہے تو ایک انجیکشن کے ذریعے اسے بے ہوش کر دیا جائے۔